السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ معزز سامعین، میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا فسادات کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ کسی کے اگر قریب ہمیں ہونا ہے یا کسی سے حال احوال معلوم کرنا ہے یا اپنا کوئی پیغام کسی کے پاس شیئر کرنا ہے، پہنچانا ہے، تو منٹوں سیکنڈوں میں ہم اپنے پیغامات کو پہنچا سکتے ہیں، لوگوں سے جڑ سکتے ہیں۔ پہلے ایک وقت تھا کہ ایک پیغام بھیجنے کے لیے کسی کو یا ایک پیغام پہنچانے کے لیے کئی دنوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ خط لکھتے تھے، بھیجتے تھے، پھر اس کے بعد لوگ ڈاک خانوں میں جا کر کے انتظار کرتے تھے کہ شاید کوئی خط آیا ہو، معائنہ کریں، دیکھیں، پھر اس کے بعد کوئی اپڈیٹ ہوتا تھا تو پھر یہاں سے لکھ کر کے وہ رپلائی کرتے تھے، وہ بھیجتے تھے، اس طرح کا معاملہ چلتا تھا۔ لیکن آج کے اس دور میں الحمدللہ ہم ایک دوسروں سے اتنے کنیکٹ ہو چکے ہیں، اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ یا موبائل یا ملٹی میڈیا موبائل کے ذریعہ کہ کسی کے بھی کچھ احوال معلوم کرنے ہوں، آسانی کے ساتھ ساری چیزیں ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ایک دوسروں سے کنیکٹ ہو جائیں، ایک دوسروں کے ساتھ اپنے پیغامات شیئر کر سکیں، وہیں ایک بڑا نقصان بھی اس کا ہوا ہے۔ نقصان یہ ہوا ہے کہ آج اس کے ذریعہ سے، سوشل میڈیا کے ذریعہ سے بہت سارے پیغامات ہمیں ملتے ہیں، ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، نہ اس کے سچ ہونے کی کوئی باوثوق ذرائع سے کوئی ہمیں انفارمیشن ملی ہوتی ہے۔ بس خبر آئی، ہم نے فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیا، ہم نے فوراً اس کو نشر کرنا شروع کر دیا۔ ہم دیکھتے نہیں، معلوم نہیں کرتے کہ پتہ نہیں یہ پرانی خبر ہے، نئی ہے، کیا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس کی، اور اس کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں، پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی خبر ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آتی ہے تو پہلے ہم اس کی تحقیق کریں، اس کی تصدیق کریں۔ آج آپ دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی خبریں ہم لوگوں تک پہنچتی ہیں جو کئی سال پرانی ہوتی ہیں، ہم جذبات میں آ کر کے اس کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نیچے لکھے رہتے ہیں، اگر آپ سچے مسلمان ہیں، آپ پکے مسلمان ہیں، آپ حقیقی مسلمان ہیں تو آپ اس کو 50 لوگوں تک شیئر کریے، 100 لوگوں تک پہنچائیے۔ مطلب یہ ہوا کہ آج گویا کہ ہمارا ایمان اس بات پر ڈیپینڈ ہو گیا ہے کہ ہم کتنے لوگوں تک اپنے پیغامات کو شیئر کر سکتے ہیں۔ کیا اسی مقصد کے لیے سوشل میڈیا بنایا گیا؟ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، ہم اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں، ہم اس سے جتنا فائدہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اب اٹھانے کی کوشش کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارے بچوں کے لیے یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا اتنا نقصان دہ ہو گیا ہے، اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹے بچے جب گھر میں رونے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں تو مائیں بزی ہوتی ہیں،
सीरियल्स में या कोई प्रोग्राम्स देखने में या किसी और चीज़ में, गेम वगैरह में मशगूल है, बच्चा रो रहा है, उनको डिस्टर्ब हो रहा है। अब वो क्या करेंगी, अपने शौहर से, अपने भाई से, अपने बाप से ज़िद करके कि भाई एक मोबाइल और लाओ, कोई हल्की फुल्की मोबाइल लाओ, ताकि जब बच्चा रोने लगे तो हम उसके हाथ में थमा दें। और ये हकीकत ऐसा हो रहा है, जब बच्चे रोने लगते हैं तो वो माएँ उन बच्चों को मोबाइल थमा देती हैं। बच्चे भी यूट्यूब पे मगन हैं, मस्त हैं, तरह तरह की चीज़ें देख रहे हैं, खुराफात में पढ़ रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे, एक ज़माने में लोग बहुत बड़ी उम्र के हो जाते थे तब भी उन्हें खबर नहीं होती थी अच्छाई और बुराई की। आज छोटे छोटे बच्चे बुराइयों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चे मोबाइल में हैं, हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अपना खेल कूद रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है बच्चों का, ख़ास तौर से हमेशा मोबाइल में लगे हैं, खेल कूद में लगे हैं, अब उसी से आदी हो गए। अब आदी हो गए मोबाइल के, अब बिना मोबाइल के उनकी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। अब वो बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी डिमांड बढ़ती जाएंगी, उनके चॉइसेस बढ़ते चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, पूरी करते हुए चले जाते हैं। आपको पता है कितना भयानक नुकसान है हमारे बच्चों का और ख़ास तौर पे हमारी बच्चियों के लिए कि ऐसे ऐसे ऐप आते हैं, सोशल मीडिया के ऐसे ऐसे ऐप्स आते हैं जिनको इस्तेमाल करके बच्चे और बच्चियां तबाह बर्बाद हो रही हैं और हमें कोई फिक्र नहीं, हमें खबर ही नहीं। हम तो सोचते हैं बस बच्चे ऐसी देखभाल कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें डीप में जाने की ज़रूरत है। देखेंगे कि हमारी छोटी छोटी बच्चियां, 12-12, 13-13 साल की बच्चियां ऐसे ऐसे चीज़ें इन मोबाइलों के ज़रिए कर रही हैं, गोया कि तबाही के दहाने पर जा रहे हैं। हमें खबर ही नहीं है क्योंकि हम उन चीज़ों को जानते ही नहीं हैं, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं। तो इस्लामी भाइयों, अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, हमारे बच्चे इससे दूर रहें, उनको दूर रखने की कोशिश करें। कितने बच्चे हैं, देखो आँख की प्रॉब्लम हो रही है, आँख की शिकायत हो रही है, चश्मा लगा रहे हैं। तो ये मोबाइल के नुकसानात हैं, सोशल मीडिया के नुकसानात हैं। यह ऐसे प्लेटफॉर्म है, या इसको ये कह ले कि यह ऐसा दीमक है कि बिल्कुल इंसान को उसके अंदर से खोखला बना दे रहा है। अगर हम आज होश के नाखून नहीं लिए तो याद रखना बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, हम खसारे में हो जाएंगे अपनी औलाद के ताल्लुक से। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, नेक बने, तो अगर हम उन्हें मोबाइल देते हैं ज़रूरत के लिए, जैसे स्कूल की पढ़ाई के लिए, तकरीर या इसी तरीके से और दीगर जो अच्छी चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए देते हैं, तो सबसे पहला काम ये करें कि मोबाइल में से जितनी भी चीज़ें हैं सबको लॉक करा दें। सिर्फ उन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल की इजाज़त हो, या सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ओपन रखें जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, जो बच्चों के लिए सूदमंद हो। बाकी सारी चीज़ों को हम बंद करा दें, लॉक करा दें। नहीं तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, ऐसे ऐसे लोग सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। आज बहुत सारे फसाद की जड़ सोशल मीडिया है, बहुत सारी फसाद की जड़। मिसाल के तौर पे आप देखते होंगे हमारे बच्चे बम्बई में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, या कोई लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई, कहाँ कहाँ लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बातें करते हैं और ऐसी ऐसी बरहना तस्वीरें अपनी शेयर करते हैं। और उनके घर वालों को देख लो, जैसे उनके वालिदैन को, उनके बाप दादा को, तो वो नेक, मुत्तकी, परहेजगार, नमाजी, अच्छे लोग, लेकिन उनकी बच्चियाँ या उनके बच्चे सोशल मीडिया का किस तरह से गलत इस्तेमाल करके, ताज्जुब होगा, अफसोस होगा। और ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बाकायदा मुशाहिदात है, ये बाकायदा देखी हुई हैं कि किस तरह से बर्बादी के दहाने पर हमारी नौजवान नस्लें जा रही हैं। हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है, हमें फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर हमने आज होश के नाखून नहीं लिया और इसी तरह से अपने बच्चों को अगर हमने छोड़ दिया तो यकीन जानिएगा कि वो बच्चे हमारे हाथ से निकल चुके हैं। आप देखते होंगे कितने ऐसे मामलात आते हैं कि बच्चे या बच्चियां कहती हैं अब्बा हमें शादी करना, हम फला शख्स से ही करेंगे। उससे उनका रिश्ता बना कैसे, उनके दरमियान वो कनेक्टिंग कैसे आई, हमारी लापरवाही कहाँ हुई। हम ये सोचने के बजाय हम बच्चों पर टूट पड़ते हैं, हम उन्हें मारते हैं, हम उन्हें पीटते हैं, हम उन्हें तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हमने ये गौर करने की कोशिश की, क्या हमने ये सोचा कि हमारी गलती कहाँ हुई जो हमारे बच्चे यहाँ तक पहुँच गए, या ये सूरत हाल या ये सिचुएशन जो आई है ये आई कैसे, हम इस पर गौर नहीं करते। हम अपनी गलतियों पर या अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर टूट पड़ते हैं। इसीलिए आखिर में उन बच्चों का मामला ऐसा हो जाता है, या वो बच्चे ये फैसला कर लेते हैं कि अब हमें घर से भाग जाना है,
اب ہمیں گھر سے بھاگ کر کے شادی کرنا ہے. اب جب وہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. پھر ہم نہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق بچتے ہیں، نہ معاشرے میں لوگوں سے ملتے جلتے ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، اور یقیناً ہوگی، کیونکہ ہماری شان ہے، ہمارے غرور ہے ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہماری بیٹیاں. اب جب اس طرح کے اقدام ہو جاتے ہیں تو ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے. تب ہم رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، مولانا کوئی حل بتائیے. حل اب ہے، حل ابھی ہے. ہمیں ہوش کے ناخن ابھی لینے ہیں، ہمیں فیصلہ ابھی کرنا ہے، ہمیں ہوشیار اپنے بچوں کے تعلق سے ابھی سے ہونا ہے. اگر ہم نے ابھی اپنے بچوں کے لیے تیاری نہیں کی تو یاد رکھنا بہت زیادہ خسارے میں ہوں گے، بہت زیادہ نقصان اٹھانے کی صورتحال آ جائے گی. اس لیے اسلامی بھائیوں، اگر ہمارے گھر میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، ہمارے بچے اور بچیاں موبائل استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہماری نگرانی میں ہونی چاہیے، وہ ہماری دیکھ ریکھ میں ہونی چاہیے. اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے غلط استعمال کر رہے ہوں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے بچے ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے بچے ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، ہمارے بچے تقریر اور وعظ اور نصیحت سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ ان کو نگرانی میں رکھنے کی کوشش کریں. ایک دوسری بات یہ کہ ہمارے بچے یہ جو موبائل استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے درمیان اور ہمارے درمیان میں بچوں کے لیے کوئی پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے. جیسے واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، یا اسنیپ چیٹ وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں آئی ہیں، بہت ساری چیزیں آئی ہیں. تو وہ ایسا ہو کہ ہمارے بچے اس کو لاک نہ رکھ پائیں، وہ لاک نہ رکھے. یہ نہیں کہ ابا پرائیویسی ہے، ہم اپنی سہیلیوں سے بات کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی نگرانی میں ہونی چاہیے. اور بلکہ کوشش یہ ہو کہ بچوں کا اپنا پرسنل موبائل نہ ہو، بچوں کا اپنا پرسنل موبائل نہ ہو، بلکہ آپ کے موبائل میں جو بھی ان کے ٹیچرز، اسکول سے، کلاسز سے جو بھی میسیجز آتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کون سے میسیج آ رہے ہیں، ہمارے بچے کس سے بات کر رہے ہیں. یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے موبائلوں میں نمبر نام چینج کر کے بھی سیو کرتے ہیں، نام چینج کر کے بھی نمبر سیو کیا جاتا ہے. ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں کہیں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو، ہم فوراً کیا کریں، کال لگا لیں، فون لگا لیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ سامنے والا کون ہے، کس کا نمبر ہمارے موبائل میں ایڈ ہے. ہمیں ساری انفارمیشن ہونی چاہیے ہمارے بچوں کے تعلق سے. اگر ہم نے یہ لاپرواہی برتی ہے اور ابھی تک برت رہے ہیں تو ہم اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں، چینجنگ لائیں اور اپنے بچوں کی خبر لیں. ہمیشہ ہم کبھی بھی کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یوں ہی ہے، ایسے ہی چلے گا. آج آپ دیکھو گے کہ بچے بولیں گے اسکول سے میسیج آ رہا ہے، کلاسز سے میسیج آ رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کس کے میسیج ہے، کیا ہے. بچے بولے جانا ہے ابو، میسیج آیا ہے اسکول میں، اسائنمنٹ جمع کرنا ہے، پیپر جمع کرنا ہے، کلاسز والے بلائے. ہم والدین کو، ہم سرپرستوں کو اتنا وقت نہیں ہے یا اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم ایک فون کر کے پوچھ لیں، ہم ایک فون کال کر کے پوچھ لیں کہ کیا آپ نے اسکول میں بلایا ہے، کیا آپ نے اسکول میں ہمارے بچوں کو آج بلایا. ہمیں کوئی موقع نہیں. جاؤ بیٹا، جاؤ 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 جاؤ، آپ کو اسکول میں بلایا گیا، جائیے آرام سے جائیے. بچے آرام سے نکل رہے ہیں، کہاں گئے کوئی پتہ نہیں، اسکول میں پہنچے نہیں پہنچے. اچھا، اگر آپ کو پوری خبر رکھنی ہے کہ ہمارے بچے صحیح ڈگر پہ رہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ سوشل میڈیا سے بچائیں ان کو، اور ان کے اور آپ کے درمیان کوئی چیز پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے. ساری انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کس سے بات کر رہے ہیں، کس کے ٹچ میں ہیں، یہ ساری اپڈیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. دوسری چیز، اگر یہ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسکول میں بلایا گیا ہے تو آپ سب سے پہلے اسکول میں فون لگائیے کہ کیا آپ ہمارے بچوں کو آج مدعو کیا گیا، بلایا گیا ہے. تو وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ ہاں بلایا گیا ہے یا نہیں بلایا گیا ہے. اور اسی طریقے سے جب دیکھو اسکول سے اور گھر سے تعلق نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اور مطلب لاپرواہی ہو جاتی ہے کہ جیسے بچے اسکول نہیں گئے تو اسکول والے سوچتے ہیں کہ گھر سے نہیں آئے، گھر پہ ہوں گے، اور گھر والے سوچتے ہیں کہ بچے اسکول گئے ہیں. اچانک کبھی جب مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، کبھی اچانک اسکول سے کوئی پیرنٹس مل گیا، والدین مل گئے تو پوچھے کہ ارے بھیا آج بچی نہیں ہے، ارے نہیں آئی، وہ تو گھر سے نکلی ہے. افسوس ہو جاتا ہے کیوں نہیں آئی. پتہ چلا کہ اکثر جو غیر حاضری ہوتی تھی وہ اسکول کے لیے نکلتی تھی اور اسکول والے سوچتے تھے گھر پہ ہے. تو جب کبھی ہمارے بچے غیر حاضر رہیں، جب کبھی ہمارے بچے گھر سے اسکول نہ جائیں، ہم فوراً اسکول والوں کو
انفارم کر دیں کہ بھیا آج ہماری بچی نہیں جا پائے گی، سو گئی، نہیں اٹھ پائی، طبیعت خراب ہے یا کہیں جانا ہے، جو بھی ہے معاملہ کلیئر رہے۔ تو جب ایسا ہمیشہ ہوتا رہے گا تو اگر ایک آدھ بار آپ کی طرف سے فون نہیں آیا کہ آج بچی اسکول نہیں آئے، تو اسکول سے آپ کو فون آ جائے گا کہ آپ کی بچی ہمیشہ آتی تھی، آپ فون کرتے تھے، آج بچی آئی نہیں، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کو جب فون آئے گا تو پھر آپ کو بھی یہ لگے گا۔ تو ابھی یہ معاملہ آپ کا بگڑا نہیں ہے، ابھی یہاں سے معاملہ سنبھل سکتا ہے، لیکن جب چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور اس کے بعد ہم افسوس کرنے لگتے ہیں تب زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، اگر ہمارے بچے، اور یہ صرف بچوں کے تعلق سے نہیں بلکہ ہم خود بھی، آج کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی لکھنا ہے لکھ دو، فوراً لکھ دو، نشر ہو گیا، کوئی تحقیق نہیں، کوئی سچی خبر نہیں، کوئی صحیح معلومات نہیں، بس اپنے اندازے کے مطابق ہم نے چیزوں کو نشر کر دیا، پھیلا دیا، کسی پر بھی کیچڑ اچھالنا ہو، کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی لکھنا ہو، عام طور پہ لکھ دیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ذمہ دار شخصیت ہے ہم سب، ایک ذمہ دار انسان ہے ہم لوگ۔ اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں بغیر تحقیق کے اور بیجا الزام لگاتے ہیں کسی پر، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اور اللہ رب العالمین اس وقت جب ہم سے ہمارے چیزوں کے بارے میں حساب لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کو؟ ہم اللہ رب العالمین سے کیا کہیں گے کہ ہم کو فلاں فلاں نے بتایا اس لیے ہم چیزوں کو نشر کر دیے، ہم کو فلاں فلاں نے یہ انفارمیشن دی اس لیے ہم نے بتا دیا، اس سے بچانے سے ہم ان چیزوں کو بتانے سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ ہم بچیں گے کیسے؟ جب سب سے پہلے ہم ایک ذمہ دار شخص بنے، ایک ذمہ دار انسان بنے، ایک ذمہ دار سرپرست بننے کی کوشش کریں، تب جا کر کے جب ہم چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو ہماری بات کی بھی اہمیت ہوگی اور ہمارے بات کو وہ اہمیت دینے کی کوشش کرے گا، اور بہت سارے فسادات سے ہم خود بھی بچ جائیں گے اور اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو بھی بہت سارے فسادات سے بچانے میں اہم رول ادا کر سکیں گے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ہمارے بچے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یا ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں اور غلط چیزوں میں مبتلا ہے تو اپنے آپ کو پہلے بچائیں، اپنے آپ کو بچانے کے بعد اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو اللہ کی قسم ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، کیونکہ یہ بہت سارے فساد کا جڑ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، سب کے سامنے نظروں سے گزرتا ہوگا کتنا گندا کر دیا ان چیزوں کو کہ چھوٹے چھوٹے بچے بنا دوپٹے کے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے چیزوں کو نشر کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور اس میں بہت ساری مسلم خواتین، مسلم بچیاں بھی ملوث ہیں، بہت ساری مسلم بچیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ان کے والدین، ان کے سرپرستوں کی نظریں ہی نہیں جاتی ہیں وہاں۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اس کا استعمال جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیا کریں؟ تو وہ یہ کریں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو اس کے ماہرین ہیں، جو ان کے جانکار ہیں، ان کے پاس جا کر کے جتنے بھی یہ خرافات والی چیزیں ہیں ان سب کو بند کرا دیں، ان سب کو لاک کرا دیں، اور استعمال کرنے کی اجازت انہی چیزوں کی دیں جو ان کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ضروری ہے بس۔ اور پرائیویسی کسی کے لیے کچھ نہیں ہونی چاہیے کہ بھیا آپ پرائیویسی رکھو اور یہ چیزوں کو۔ اور ایک چیز یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی تہوار آتا ہے یا کوئی پروگرام یا فنکشن آتا ہے تو بہت تیزی سے خبریں وائرل ہوتی ہیں، آئیڈیو کی شکل میں لوگ واٹس ایپ وغیرہ پہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اس کو شیئر کرو، زیادہ سے زیادہ شیئر اور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، شیئر اور کرنے سے چیزوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اس خبر کی تصدیق کریں۔ اگر آپ کے ٹچ میں ان علاقے کے لوگ ہیں تو آپ ان کو فون کریں، ان سے رابطہ کریں کہ کیا یہ خبر ہمارے یہاں نشر ہو رہی ہے، یہ جو خبر شیئر ہم کریں گے کیا یہ اس کی حقیقت صحیح ہے، یہ سچی خبر ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو وہیں پر ختم کر دو۔ مسلمان آئیڈیو سنے گا، بھیج دو بھیج دو بھیج دو، نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آپ حقیقی مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کوئی بھی خبر ہو آپ اس کی تصدیق کریں، تحقیق کریں۔ کتنی ساری افواہیں اس طرح سے پھیلائی جاتی ہیں کہ غیر مسلم یہاں وہ کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمان کے تعلق سے کہ مسلمان یہاں یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہاں مارا جا رہا ہے، یہاں پیٹا جا رہا ہے۔ ہر چیز کی انفارمیشن آپ کو اگر ملتی ہے تو آپ پہلے اس کی تصدیق کریں۔ کہاں؟ ان علاقوں کے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ جن علاقوں کی یہ خبر نشر ہو رہی ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں اپنے تعلقات میں، اپنے رابطے میں کوئی ایسا شخص ہے، اس سے معلوم کریں، اور اس کے بعد اس سے معلوم کرنے کے بعد آپ کو جب مطمئن ہو جائیں تو آپ اپنے علاقے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو آپ کے نگراں ہیں، جو آپ کے سرپرست ہیں، ان کے پاس پہنچ جائیں کہ بھائی معاملہ ایسا ایسا ہے، اس کے بارے میں آپ کارروائی کریں، ورنہ معاملہ اچھا نہیں ہوگا۔ جب اس طرح سے ہم کریں گے
گے تو لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ ذمہ دار شخص ہے اور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کی اہمیت دینی پڑے گی، اس طرح سے کام ہوگا۔ ورنہ ایسے ہی بے مقصد زندگی گزارنا ہے تو جانور بھی بے مقصد زندگی جیتا ہے، ہمیشہ وہ اپنے لیے جیتا ہے، کھاتا پیتا مر جاتا ہے، اور ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ تو انسانوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اپنے بچوں کی، اپنے سرپرستوں کی، اپنے ماتحتی میں رہنے والے لوگوں کی، اپنے علاقے کے، اپنے معاشرے کے، اپنے سماج کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نگراں ہیں۔ اگر ہم کسی کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ایسے ہی زندگی گزارتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا کتنا خطرناک فسادات یہ ہمارے لیے بن سکتا ہے، اس کو سوچیں سمجھیں اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو یقیناً یہ بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے، سود مند بھی ہے۔ آج چند منٹوں میں اپنے پیغامات کو ہم دور دور تک لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو یہ بہت خطرناک بھی ہے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ میں تبدیلی اور بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔